السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط نمبر 33 میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی تھی اللہ کی طرف سے، اس کی کیا شکلیں کیا صورتیں ہو سکتی تھی، ہم نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اور آج انشاءاللہ اس قسط کے اندر یعنی قسط نمبر 34 کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ دعوت کے 3 سال پر بات ہوگی۔ سورہ مدثر کے گزشتہ آیات نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے اٹھے، اور آپ کی قوم چونکہ جفاکار تھی، بت پرستی اور درگاہ پرستی اس کا دین تھا، باپ دادا کی روش اس کی دلیل تھی، غرور و تکبر اور حمیت و انکار اس کا اخلاق تھا۔ اس کے علاوہ وہ جزیرۃ العرب میں دینی پیشوائی کے صدر نشین تھے، اس کے اصل مرکز پر قابض اور اس کے وجود کے نگہبان تھے۔ اس لیے اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے، تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک ہیجان خیز صورتحال نہ آ جائے۔ بعثت کے بعد 3 سال تک خفیہ دعوت کا سلسلہ جاری رہا۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد اگرچہ کہ دعوت و تبلیغ کا اعلانیہ حکم نہیں آیا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو چپکے بت پرستی سے منع کرتے اور سمجھاتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ ابتدا میں ایمان لانے والوں کو مومن یا مسلم کے بجائے مصدق کہتے تھے، یعنی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تصدیق کرتے تھے۔ دعوت کیا تھی؟ تو دعوت توحید، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 2، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ان کی رسالت کی گواہی دینا۔ نمبر 3، جو لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائیں اور دوسروں کو شرک کی تاریکی سے نکالیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو سخت مشکلیں پیش نظر تھیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض اسی قدر ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح صرف تبلیغ دعوت پر اکتفا فرمائیں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں تو مشکل نہ تھی، لیکن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کام خود سلامت رہ کر عرب، اور نہ صرف عرب بلکہ تمام عالم کو فروغ اسلام سے منور کر دینا تھا، اس لیے نہایت تدبیر اور تدریج سے کام لینا تھا۔ سب سے پہلے مرحلہ یہ تھا کہ یہ پرخطر راز پہلے کس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کے لیے صرف وہ لوگ انتخاب کیے جا سکتے تھے جو فیض یاب صحبت میں رہ چکے تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات اور حرکات و سکنات کا تجربہ ہو چکا تھا، جو پچھلے تجربوں کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق دعویٰ کا قطعی فیصلہ کر سکتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی چچا زاد حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں پلے تھے۔ زید رضی اللہ عنہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، جو برسوں سے فیض یاب خدمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہیں دعوت دی، یہ سب کے سب سنتے ہی ایمان لے آئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ وہ بڑے ہر دل عزیز، نرم خو، پسندیدہ خصال کے حامل، بااخلاق اور دریا دل تھے۔ ان کے پاس ان کی مروت، دوراندیشی، تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی، چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا اسے اب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ان کی کوشش سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اجمعین مسلمان ہوئے۔ یہ بزرگ اسلام کا ہر اول دستہ تھے۔ ان کے بعد امین امت
حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی، ان کی بیوی سلمہ، حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی الفضل لبابہ الکبریٰ بنت حارث ہلالیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء، ارقم بن ابی الارقم مخزومی، عثمان بن مزعون، اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ اور عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، سعید بن زید عدوی، اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب عدویہ، اور خباب بن التمیمی، جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسماء بنت عمیس، خالد بن سعید بن عاص اموی، ان کی بیوی امینا بنت خلف اور ان کے بھائی عمر بن سعید بن عاص، حاتب بن حارث جوہمی، ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلل اور ان کے بھائی خطاب بن حارث اور ان کی بیوی فقیہ بنت یسار، اور ان کے ایک اور بھائی معمر بن حارث مطلب بن اظہر زہری اور ان کی بیوی رملہ بنت ابی عوف، اور نعیم بن عبداللہ بن نحام عدوی رضی اللہ عنہم مسلمان ہوئے۔ یہ سب قبیلہ قریش کے مختلف خاندانوں اور شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ قریش کے باہر سے جو لوگ پہل اسلام لائے، ان میں سر فہرست یہ ہیں: ام ایمن برقہ حبشیہ، ابو ذر غفاری، عبداللہ بن مسعود حضلی، مسعود بن ربیعہ قوری، عبداللہ بن جحش اسدی اور ان کے بھائی احمد بن جحش، بلال بن رباح حبشی، صہیب بن سنان رومی، عمار بن یاسر عنسی، ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ، اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قریش کے باہر کے لوگ تھے اور پہلے اسلام لائے۔ خفیہ 3 سالہ تبلیغ کے دوران جن لوگوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آزاد کردہ غلام حضرت بلال بن رباح، یعنی جنہیں بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت خباب بن ارت، حضرت یاسر بن عامر، حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب بن سنان، حضرت سمیہ بنت سلم رضی اللہ عنہم اجمعین شامل ہیں۔ یہ سب سابقین اولین کے لقب سے معروف ہیں۔ تلاش و جستجو سے معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ اسلام کی طرف سبقت کرنے کی وصف سے موصوف کیے گئے ہیں، ان کی تعداد مردوں اور عورتوں کو ملا کر 130 تک پہنچ جاتی ہے، لیکن یہ بات پورے تیقن کے ساتھ نہیں معلوم ہو سکی کہ یہ سب کھلی دعوت و تبلیغ سے پہلے اسلام لائے یا بعض لوگ اس سے متاخر بھی ہوئے تھے۔ اس 3 سالہ دور میں نماز بھی مسلمان کسی گھاٹی میں چھپ کر ادا کرتے۔ انہی ایام میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک درہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاقاً ابو طالب وہاں آئے اور نماز ختم ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیا دین ہے اور یہ کیسی عبادت ہے؟ اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے والدین پر اپنے اسلام قبول کرنے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہی اللہ کا دین ہے اور اسی کی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا ابو طالب کو اس دین کو قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اپنا آبائی دین نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت ابو طالب نے یہ بھی کہا کہ جب تک وہ زندہ ہیں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اپنے فرزند حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی تلقین کی۔ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ خفیہ طور پر جاری رہا۔ تقریباً 2.5 سال کا عرصہ گزرا تھا۔ ایک دن کچھ مسلمان جن میں حضرت عمار بن یاسر، عبداللہ بن مسعود، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت خباب بن ارت، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اجمعین شامل تھے، مکہ سے کچھ دور ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ وہاں کچھ کافر پہنچ گئے اور ان سب کو نماز پڑھتے دیکھ کر مذاق اڑانے لگے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 19 سالہ نوجوان تھے جنہوں نے کافروں کے مذاق سے تنگ آ کر سامنے پڑے اونٹ کے ڈھانچے کی ایک ہڈی اٹھائی اور بنی تیم کے عبداللہ بن خطل کے سر پر اپنی پوری طاقت سے دے ماری، جو کہ سب سے آگے تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کافر کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ اسلام کی حمایت میں پہلی ضرب تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بعد کو فاتح ایران بنے۔